अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, अल्लाह ताला का एहसान और हम सब पर अल्लाह ताला की रहमानियत की दलील करबलाए मौला मौला की बारगाह में मौजूद हैं। आप सब की खिदमत में आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सब पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और ये ज़िक्र और ये रहमतें आप पर जारी व सारी रहें। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि हफ़्ते का दिन है, हफ़्ते का दिन रसूल आज़म ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन हुआ करता है। मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे आज के दिन में। और आप जानते हैं 17 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी कमरी है और 12 जुलाई 2025 ईस्वी। और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1825 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। यकीनन करीम हम पर करम करता है और उसकी करम नवाज़ी हम पर जारी व सारी है। खुदावंद मुताल जब अपने बंदों पर रहमत करना चाहता है तो उनको बसीरत अता फरमा देता है। अल्लाह ताला जब किसी कौम की भलाई का इरादा करता है तो उसके दिल के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत का शौक़ पैदा कर देता है। और जब अल्लाह ताला किसी से नफ़रत करता है तो उसके दिल से मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सल्ब कर लेता है और उसके दिल से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शौक़ निकाल देता है। लिहाजा वो लोग जो कहते हैं कि हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नकल कुफ्र नबाशा, जो लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उन्हें कोई रग़बत नहीं, ये उनका कसूर नहीं है, उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से लानत पड़ी हुई है। वो जो शख्स भी ये कहता है कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जाना फ़ज़ूल है, यकीनन उसकी तीनत फ़ज़ूल है, उसकी नस्ल फ़ज़ूल है, उसकी सोच फ़ज़ूल है, अक्ल फ़ज़ूल है। क्योंकि हमारा मज़हब, हमारा दीन, हमारी बात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तहत है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए से है और उनसे ही हमारा दीन है और हम उनसे ही कबूल करते हैं। ज़ाती अक्ल अगर कामिल होती तो हम नबी होते। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हमारी अक्ल कामिल नहीं है, नाकिस अक्ल के मालिक हैं हम लोग। हमारी अक्ल कामिल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत के ज़रिए से होती है। क्योंकि जो चीज़ हम आज अभी सोच नहीं सके 1400 साल बाद भी वो 1400 साल पहले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने फरमा दी है। ज़ाहिर बात है, सोच का अमल पहले आता है, बाद में इरादा होता है, बाद में बोलना या कहना हुआ करता है। जो हमारी सोच में भी अभी तक नहीं आ सकी है, फ़िक्र में भी नहीं आ सकी, शऊर में नहीं आ सकी, हम दर्क नहीं कर सके, वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस हज़ारों साल पहले फरमा दी है। लिहाजा हम किसी नाकिस दीन के मालिक नहीं है कि जो हम कहते नज़र आए कि हमें कामिल नहीं पहुँचा और हम अधूरी बात कहने वालों में से नहीं है। हमारे पास अधूरी बातें नहीं पहुंची। हाँ, अधूरी बातों को पहुंचाने वाले काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात कामिल है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम हम तक कामिल नहीं पहुंचा। असबाब क्या बने, सबब क्या बना, ज़रिया क्या बना, वाक़या क्या पेश आया और क्या मुश्किलात पेश आएंगी, अलग बहस है। बहरहाल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का दीन कामिल और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़ात अक़दस कामिल व अकमल है। अल्लाह ताला हम सब को विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर साबित कदम रखे। हम जिस तरीके से इस ज़माने के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मरबूत हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से महज़ूज़ हो रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। देखिए किस तरीके से मोमिनीन की तादाद चौक दर चौक करबला की जानिब है और ये यकीनन अल्लाह ताला का करम है इन लोगों पर जो हक़ और हक़ानियत की तलाश के लिए इमाम मज़लूम
غریب کربلا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان پر اللہ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے ان پر، ان کے دل راسخ ہیں، ان کے دل صاحب معرفت ہیں، ان کا شعور زندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت نازل کی ہیں۔ بہرحال یہ جو دوستان کربلا کی طرف آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی ذرہ نوازی کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ جب تک ہمارے دوست کو پیش کیا جاتا ہے ہمارے پاس کچھ کلام ہیں، ہم آپ کی خدمت میں وہی پیش کر دیتے ہیں۔ حفظ قرآن کیا اور شاہ کا چرچا نہ کیا، حفظ قرآن کیا اور شاہ کا چرچا نہ کیا، ایسے حافظ پہ کبھی ہم نے بھروسہ نہ کیا۔ حفظ قرآن کیا اور شاہ کا چرچا نہ کیا، ایسے حافظ پہ کبھی ہم نے بھروسہ نہ کیا، اس کا سجدہ نہ کیا خانہ کعبہ نے قبول، اس کا سجدہ نہ کیا خانہ کعبہ نے قبول، جانب کرب و بلا جس نے بھی سجدہ نہ کیا، اس کے سجدوں کے نشان پر ہے خدا کی لعنت، اس کے سجدوں کے نشان پر ہے خدا کی لعنت، قلب پر یا علی جس شخص نے کندہ نہ کیا، قول صادق ہے کہ ہے جھوٹا ولا کا دعویٰ، دشمن آل پہ گر تو نے تبرہ نہ کیا، ان کو آسن تھی خبر کون ہے غدار فدق، اس سے مرسل نے کبھی خلد کا وعدہ نہ کیا۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ مولا کی بارگاہ میں موجود ہیں جناب ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید نسیم عباس جعفری صاحب اس وقت ہمارے پاس مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں، آئیے ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد، پیر مولا علی مدد علیہ السلام، کیسے ہیں جناب؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ سنائیے آپ کیسے ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعا ہے علی صاحب، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اور سنائیے کیسے گزر رہے ہیں ایام ازاں؟ بس سارا دن اور اسی ذکر حسین بھی گزار رہے ہیں مولا کی عطاداری میں۔ زہ نصیب مولا ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں اجاگر کرنے والوں میں رکھے، سلامت رہے۔ اس وقت آپ کی آواز کریم کربلا کی بارگاہ میں گونج رہی ہے اور ایام ازاں ہیں، چاہوں گا مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیجیے، بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی محمد بہت پیارا سا کلام پاک سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی شان میں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد چند منٹ ذکر مصائب۔ بسم اللہ عنایت۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، سبحان اللہ۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، زبان کی تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، قدم قدم پہ حسینیت کے جلائے تھے
چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب. واہ 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 واہ، کیا کہنے جناب جی ہو، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یزید کے سارے بجھا گئی زینب. واہ علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں. علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں. جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. پہ چھا گئی زینب. قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے. قسم خدا کی احسان کھا گئی زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب. مقرر جناب، بسم اللہ. قسم خدا کی احسان بنت زہرا ہے. ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. واہ واہ واہ، کیا کہنے جا گئی زینب. ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں. ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں. جوان بھتیجے کے ہائے 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 ہائے. اس منقبت کا نظم شیر. اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں. اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں. حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب. حسین کے زمانے پہ چھا گئی زینب. سبحان اللہ. میرے امام سینہ سے شہید. سبحان اللہ. اعلیٰ کربلا کا شہید جون ہے جس کا آگ کے امام سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. اس کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھا اور مولا نے فرمایا جون میں زہرا کا پتا ہوں کہ وعدہ کرتا ہوں یہ پورے صحرا تمہارے خون کی پرانی خوشبو آئے گی جو دنیا پوچھے گی یہ کہاں سے خوشبو آ رہی ہے. دوسرا شہید میرے امام حسین علیہ السلام کا 18 سال کا بیٹا علی اکبر جب اپنے بیٹے کے لاشے پہ آئے امام نے فرمایا او میرا جوان بیٹا تیرے بعد کی کیا گزاروں گا. تیرے بعد حسین نے جی کے کیا کرنا ہے. میرا مولا عباس جب مولا کے لاشے پہ مولا حسین آئے آگ کے بھائی کا سر کاٹ کے اپنے زانوں پہ رکھ کے کربلا قریب
بہت روئے۔ امام نے فرمایا عباس مجھے بتانا تیرے بعد میں اپنی بہنوں کو کس کے سہارے چھوڑوں؟ امام نے عباس کے پہ اپنا رخسار رکھا۔ جب میرے مولا عباس نے دیکھا، میرے مولا عباس نے مولا مجھے بتائیں آپ نے بھی گھوڑے کی زین سے اترنا ہے، مجھے بتائیں آپ کا سر کون اٹھائے گا؟ تم میں کربلا نے فرمایا عباس میرا اپنا نصیب، تو میرا بہت وفادار بھائی ہے، بس حسین کے عزادارو جب سارے شہید کربلا میں مظلوم کربلا کے شہید ہو گئے، وہ منظر کرنا چاہتا ہوں میں کی زبان میں آپ کو ایک پرانا دوڑا سنانا چاہتا ہوں۔ آیا تھک کے شام دے شہر دے وچ کن پھپیاں ماما نالے ودا کٹ پیو دے قاتلاں تے رو رو کے یاد سوال سیداں میریاں پھپیاں نو کیوں گھن آیا ہے نجس ماحول وچالے کچھ شرم کرو مستوران دے ہن کھلے ہوئے سر دے وال۔ میرے امام نے فرمایا کمینہ حیا کرو، جتنے تم لعین ہمارے شہداء کے سار نیزوں پہ اٹھا کے چل رہے ہو تمہیں معلوم نہیں یہ سار کس کے ہیں؟ ہم سر نیزے پہ بلند تھا اس وقت میرے امام نے فرمایا نہیں مجھے بتا اب کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس وقت لعین کہتا ہے ہمارے حاکم کا حکم ہے جو میرے باغیوں کے ساتھ نیزوں پہ سوار ہوں۔ یہاں بھی ترقی کا میں تھوڑا پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگے تر ہوئے میرے باغیاں دے پیچھے قیدی بات ترتیب مارو پتھر سادات نو کر گئی ہے تے عباس دی موت غریب جرنیل عباس دا سر ہوئے تے زینب دے این قریب آکھے وے غازی میری اپنی قسمت تیرا اپنا بھین نصیب۔ اس وقت آقا حسین دا قافلہ یزید پلید دے دربار چایا ہے۔ اس ملعون نے دیکھ کے علی کی شیر دل خاتون بیٹی نو آندا ہے میں نے دسا سب سے زیادہ تکلیف کس مقام سے ہوئی ہے؟ میری آقا زادی فرمایا بہت تکلیف ہوئی ہے ایک کمینہ دیکھ کے اندر کربلا دے وچ میرے ویر حسین سر قلم ہویا ہے تکلیف نہیں ہوئی۔ میری آقا زادی فرمایا بڑی تکلیف ہوئی ہے مگر اس کو زیادہ نہیں۔ ایک کمینہ دیکھ کے اندر کیڑی تکلیف زیادہ ہوئی ہے؟ علی دی فرمایا تو یزید نے میں علی نہ حیا کر بس حسین یادہ دارو مولا حسین سے صبح کوئی غم دنیا دا نہ مولا دکھائے۔ اس وقت علی دی نے یزید کمینے کے پاس دیکھ کے کیڑی گل
تیرے نال نہ بولنا پوندا تے میری تراز کلام تے سنن کیتے میرا بابا گیا جگ تو رہندا اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کروں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ صبر اعجاز نمائی پہ اگر تل جائے، بیڑیاں ٹوٹ کے گر جائیں، رسن کھل جائے، شمع عاشور میں جلتا ہے تو جل جائے وجود، کیسے پروانے کی فطرت سے توکل جائے۔ آ گیا شام کے مملول فضا میں سورج، تاکہ خطبے کی شعاؤں سے ہوا دھل جائے۔ ایک کڑا ہاتھ میں پہنا ہے تیرے صبر کے نام، میرے ہاتھوں میں سے نہ دامان تحمل جائے۔ اشک پہنچیں جو بقیہ میں تو میں بھی پہنچوں، پہلے خوشبو یہ پہنچ جائے تو پھر گل جائے۔ عین ممکن ہے نگاہوں پہ کھلیں نور کے باب، آنسوؤں میں جو میرے خاک شفا گھل جائے۔ فرش ماتم ہے تو پھر رسم تقابل کیسی، باب زہرا پہ نہ اکبر یہ تقابل جائے، باب زہرا پہ اکبر نہ یہ تقابل جائے۔ پروگرام کا آخری وقت میں ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کرتے ہیں، وہ امام جن کے سبب سے ہم پر رحمت برکت نعمت جاری و ساری ہیں، ان کو یاد کر کے دعا کرتے ہیں خداوند متعال ہم سب پر رحمت برکت نازل فرمائے اور ان کے دیدار کو ہمارے نصیب میں لکھ دے، قرب و جوار میں رہیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے۔ آئیے اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وجعلنا من المستشہدین بین یدہ۔ Say